بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آبن ہرمز میں امریکی دعوے پر سوال، تیل بردار جہاز نشانے پر آ گیا۔ آبن ہرمز کی صورتحال ایک بار پھر انتہائی تشویشناک شکل اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے اور امریکہ کے دعوے پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بارودی سرنگیں صاف ہونے اور جہازوں کے آزادانہ سفر کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اتحادیوں کی جانب سے اس دعوے کی تردید سامنے آنے کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ ایران نے بھی صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ اسی دوران کویت سے آنے والے ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنائے جانے اور اس میں آگ لگنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹینکر کو شدید نقصان پہنچا اور وہ سفر جاری رکھنے کے قابل نہیں رہا، جبکہ امریکی بحریہ اسے تحفظ فراہم نہ کر سکی۔ اس واقعے نے آبن ہرمز میں موجود امریکی بحری نگرانی اور سیکیورٹی انتظامات پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایران کی جانب سے ایسے اقدامات کو معمول کی کارروائی قرار دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس سے کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ امریکہ اس صورتحال کا جواب کس انداز میں دیتا ہے اور آبن ہرمز میں جہاز رانی کب معمول پر آتی ہے۔ ایران کے بعد روس کا محاذ بھی گرم، امریکہ کے لیے دوہرا چیلنج پیدا ہو گیا۔ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران امریکہ کے لیے ایک اور بڑا چیلنج سامنے آنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس بار معاملہ روس سے متعلق ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس حکام کی ماسکو آمد کے بعد روس اور امریکہ کے درمیان سخت پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ ایران کے معاملے میں روس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ تہران کو دی جانے والی معاشی مدد سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن روس نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اسی موقف کے مطابق امریکہ کو پہلے یوکرین کے معاملے پر توجہ دینی چاہیے، اس کے بعد ہی دوسرے معاملات پر بات ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب رپورٹ میں چند نیٹو ممالک کے حوالے سے ممکنہ خطرات اور حملے کی تیاریوں کے دعوے بھی کیے گئے ہیں۔ اگر ایران کے ساتھ کشیدگی کے بعد روس کے ساتھ بھی براہ راست محاذ کھلتا ہے تو امریکہ کے لیے صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ نیٹو کی فوجی صلاحیت میں امریکی کردار بہت اہم ہے، اس لیے کسی بڑے تنازع کی صورت میں پورا اتحاد دباؤ میں آ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واشنگٹن بیک وقت ایران، روس اور اپنے اتحادیوں سے متعلق اتنے بڑے چیلنج کو کس طرح سے سنبھالے گا۔ آبن ہرمز 40 دن بند رہا تو عالمی معیشت کو بڑا دھچکا لگنے کا خدشہ۔ آبن ہرمز کی مسلسل بندش اب صرف خطے کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اس کے اثرات پوری عالمی معیشت تک پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر آبن ہرمز مزید کئی ہفتوں تک بند رہتا ہے تو عالمی سطح پر تیل کی سپلائی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مہنگائی کا دباؤ بھی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ عالمی تجارت کے لیے یہ سمندری راستہ انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پیدا ہونے والی رکاوٹ کا اثر کئی ملکوں پر پڑ سکتا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس صورتحال کو مزید تقریباً 40 دن تک برقرار رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر یہ صورتحال طویل ہوتی ہے تو توانائی، شپنگ صنعت اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ امریکہ سمیت کئی طاقتوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صورتحال کو فوری طور پر قابو کرنے کا کوئی آسان راستہ نظر نہیں آ رہا، یعنی آبن ہرمز کی کشیدگی اب ایک ممکنہ عالمی معاشی بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اور آنے والے دن انتہائی اہم ہوں گے۔ ایران جنگ کے دوران امریکی انٹیلیجنس کو بھاری نقصان، خفیہ تفصیلات سے متعلق بڑا دعویٰ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے ایک اور اہم دعویٰ سامنے آیا ہے جس نے امریکی انٹیلیجنس کی صلاحیت پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران میں کارروائیوں کے دوران امریکہ کی انٹیلیجنس سے منسلک کئی اہم تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں نگرانی اور معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال ہونے والی عمارتیں بھی شدید متاثر ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان تنصیبات کی دوبارہ تعمیر سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خفیہ معلومات دشمن تک کیسے پہنچی۔ اگر انٹیلیجنس نیٹ ورک کے بارے میں حساس معلومات افشاں ہوتی ہیں تو اس سے امریکی کارروائیوں اور مستقبل کی حکمت عملی متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے امریکہ کی مختلف نگرانی کے نظام اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔
تاہم ان تمام دعووں کی آزادانہ تصدیق اس متن میں موجود نہیں، اس لیے انہیں فی الحال دعووں کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے۔ بہرحال اگر امریکی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو واقعی بڑا نقصان پہنچتا ہے تو اس کے اثرات آنے والے کئی برسوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ایران نے بھارتی جہاز کو بھی روک دیا، نئی دہلی کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایران اور بھارت کے درمیان سمندری راستوں سے متعلق ایک اہم صورتحال سامنے آنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس نے نئی دہلی کے لیے مشکلات بڑھا دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایک بھارتی جہاز کو ایران کی جانب سے روکے جانے اور اسے واپس جانے کی وارننگ دی گئی۔ ایران کا موقف بتایا جا رہا ہے کہ سمندری راستوں کے حوالے سے جو اصول دوسرے ممالک کے لیے ہیں وہی بھارت پر لاگو ہوں گے۔ اس صورتحال میں بھارت ایک طرف امریکی پابندیوں کے دباؤ اور دوسری جانب ایران کی سخت پالیسیوں کے درمیان پھنسا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران بھارت کو کسی خصوصی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں۔ خاص طور پر موجودہ کشیدہ حالات میں ایران اور بھارت کے تعلقات میں ایک اہم پیچیدگی یہ بھی ہے کہ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ قریبی دفاعی اور سفارتی روابط موجود ہیں۔ ایران کی مسلم ممالک سے متحد ہونے کی اپیل، مشترکہ سیکیورٹی معاہدے کی تجویز۔ ایران نے تمام مسلم ممالک سے اختلافات بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی اہم اپیل کر دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 27 اگست کو اسلامی اتحاد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم ممالک کے درمیان تعاون پر زور دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی مسلم ملک کی زمین یا فضائی حدود کو دوسرے مسلم ممالک کے خلاف حملے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ایران کی جانب سے مسلم اور عرب ممالک کے درمیان باہمی سیکیورٹی اور عدم جارحیت کے معاہدے کی تجویز بھی سامنے رکھی گئی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم ممالک ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں اور اپنی سلامتی کے معاملات خود سنبھالیں۔ ایرانی صدر نے مسلم ممالک کی سرحدوں، خود مختاری اور آزادی کے احترام کو بھی انتہائی اہم قرار دیا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب خطے میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مشترکہ کشیدگی مسلسل موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ مسلم ممالک کو اپنی سلامتی کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار کم کر کے باہمی تعاون کو مضبوط بنانا چاہیے۔ جنگ اور پابندیوں نے ایران کی معیشت ہلا کر رکھ دی۔ ایران کے حوالے سے ایک اور اہم خبر سامنے آئی ہے، جہاں طویل پابندیوں اور جنگی حالات نے عوام کی معاشی مشکلات میں بڑا اضافہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی کرنسی ریال کی قدر میں مسلسل کمی اور مہنگائی نے عام شہریوں کے لیے حالات مزید مشکل بنا دیے ہیں۔ ایران کی معیشت پہلے ہی کئی برسوں سے بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے اور اب جنگی صورتحال نے دباؤ مزید بڑھا دیے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران کی تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی مشکلات کا شکار ہے، جبکہ تجارت کے راستے متاثر ہونے سے معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ جولائی میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 128% سے بھی زیادہ کا اضافہ سامنے آیا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری اور غربت نے بھی عام لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے ساتھ جنگ روکنے کے حوالے سے بھی بات چیت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایران اپنے موقع پر قائم نظر آتا ہے۔ ایران کے لیے اصل چیلنج اب یہ ہے کہ وہ جنگ، پابندیوں اور معاشی بحران کے اس دباؤ سے کس طرح نکلتا ہے۔ ایران جنگ سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا گیا تھا۔ خفیہ رپورٹ کے اہم دعوے سامنے آ گئے۔ امریکہ سے ایک اہم دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ممکنہ خطرات سے خبردار کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ نے ایران کے خلاف جنگ کے نتائج پر شدید خدشات کا اظہار کیا تھا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ جنگ کے نتیجے میں ابن ہرمز کی ناکہ بندی اور عالمی تیل کے بحران جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق ایران کے اندر سخت گیر قوتوں کے مزید مضبوط ہونے کا خطرہ بھی موجود تھا۔ نیوز رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ تلسی گیبارڈ اور جے ڈی وینس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ سے گریز کرنے کا مشورہ دیا تھا، تاہم بعد کے حالات نے ان خدشات کو ایک بار پھر عالمی بحث کا موضوع بنا دیا، خصوصاً تیل اور خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اسرائیل کا مغربی کنارے میں بستیوں کا منصوبہ۔ فلسطین کے مغربی کنارے سے بھی انتہائی اہم خبر سامنے آ رہی ہے، جہاں اسرائیلی حکومت کی جانب سے یہودی بستیوں کے پھیلاؤ پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مغربی کنارے میں موجود بستیوں اور فارمز کو درست قرار دیتے ہوئے مزید اقدامات کا عندیہ دے دیا۔
فلسطینی علاقوں میں بستیوں کے پھیلاؤ نے دو ریاستی حل کے مستقبل کے حوالے سے ایک بار پھر بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ اور بعض یورپی ممالک کی جانب سے اسرائیلی پالیسیوں پر سخت رد عمل کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔